آج کل میڈیا پہ جو ایک ایشو چھایا ہوا ہے وہ عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کا انٹرویو ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے پبلک میں یہ اپنا ریکارڈ توڑا ہے اور یہ انٹرویو دیا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے پروز اینڈ کونز ہیں۔ میں پرسنلی تو یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے والد ہیں اور ان کے دل میں ان کا پیار بھی ہوگا، خیال بھی ہوگا، لیکن ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اور عمران خان جیل بھی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہے، تو میں اس انٹرویو کے کچھ پوائنٹس ہیں میں جو اس پہ بات کرنا چاہوں گی، جو کہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے بہت دفعہ ہیومن رائٹس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے، ان کو ایک 7x5 فٹ کی ڈیتھ سیل میں یعنی کہ کال کوٹری میں رکھا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ جی ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہاں پہ بجلی 10 دن کے لیے بند ہو گئی تھی، بالکل گھوپ اندھیرے میں وہ بیٹھے رہے 10 دن تک، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایگزیجریشن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن ان کے پاس تو تانتا بندھا رہتا ہے ان کے وکیلوں کا، ان کے سیاسی لوگوں کا، پھر ان کی رشتہ داروں کا، صحافیوں کا۔ ظاہر ہے اس میں ریسٹرکشنز ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہوگی جانے کی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف عمران خان کی یا اپنے والد کی بات نہیں کر رہے، ہم تو باقی قیدیوں کی جن کو اس سے ریلیٹڈ چارجز میں جیلوں میں رکھا گیا ہے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرا سوال قاسم اور سلیمان سے اور جو ان کا انٹرویو لے رہا تھا اس سے یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس کے لیے تو انہوں نے اتنا بڑا انٹرویو اور واویلا مچا دیا سوشل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی، لیکن کیا انہوں نے کبھی جو غزہ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طرح سے وہاں پہ ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہاں پہ ہر عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے آن اے ڈیلی بیسس، ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، گھروں پہ، مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لائن نہیں ہے جو کہ اسرائیل نے کراس نہ کی ہو کسی بھی نہتے پاپولیشن پر حملہ کرنے کی اور ظلم کرنے کی۔ کیا ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو جس مسئلے پہ پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے، جس مسئلے پہ ہر ملک میں بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں، بہت سی حکومتوں نے بھی، بلکہ ابھی تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا مقدمہ لے کے ساؤتھ افریقہ کی حکومت گئی تھی، اس پہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک تضاد ہے اور ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے والد ہمدردی ہے ان کو اپنے والد سے اور یہ اس کے بارے میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی روک تو نہیں سکتا ان کو، لیکن ایک طرف تو آپ ہیومن رائٹس کے دعوے دار بن رہے ہیں اور دوسری طرف غزہ میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو بڑی عجیب بات لگی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ قاسم اور سلیمان میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے آتے ہیں، وہ ملنے کے لیے آتے رہے ہیں، کچھ ٹائم بھی گزارتے رہے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ اس طرح تو نہیں انہوں نے وقت گزارا کہ وہ دن رات رہتے ہوں اور ان کو ڈیلی واسطہ پڑتا ہو۔ اگر وہ اس طرح سے ہوتا نا کہ ڈیلی ان سے انٹریکشن ہوتا ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہوتے، تو پھر انہیں اپنے والد کی تھوڑی سی اصلیت پتہ چل جاتی، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس پہ مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی، لیکن میں اس کو ان کے کھاتے میں اس لیے نہیں ڈال رہی کہ ان کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے جو والد ہیں عمران خان وہ کس طرح کے ہیں۔ ہوسٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے عمران خان کو کبھی یہ کہا کہ وہ کوئی ڈیل بنا کے نکل آئیں، یا عمران خان نے کبھی کہا کہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں بجائے ڈیالہ جیل میں رہنے کے؟ تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں اس طرح کی بات کرتے ان سے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت پرنسپلڈ انسان ہے، مطلب بہت ہی اصول پرست انسان ہے، اور وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کے بارے میں بولنا جس نے کہ ہر موقع پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر موقع پہ کوئی بھی اس کے اپنے جو بنائے ہوئے اصول تھے ان کو توڑا ہے، اس بندے کو اصول پرست کہنا ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے اپنا ہی کوئی اصول بنایا ہو، اس پہ کچھ دن کھڑا رہا ہو، پھر اس کے بعد اس نے وہ اصول بدل کے نیا اصول بنا لیا ہو اور اس پہ پھر کھڑا رہا ہو۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، ابھی میں حامد میر کی ایک ویڈیو سن رہی تھی اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب نمل یونیورسٹی کا افتتاح کرنے کا وقت تھا تو عمران خان نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے وزیر اعظم سے تعلقات ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آ کے افتتاح کریں۔ اب وہ اس وقت کون تھے؟ یوسف رضا گیلانی تھے جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں کر دیتا
دیتا ہوں. تو پھر کہا کہ اچھا تو پھر آپ ایک اور بھی کام کریں کہ آپ احسن اقبال سے جو نون لیگ میں ہیں, اس وقت وہ شاید وزیر تعلیم تھے یا بہرحال کوئی ان کے پاس اہم عہدہ تھا, کہ ان سے کہیں کہ وہ بھی آ کے تقریر کر دیں اس پروگرام میں. تو حامد میر نے کہا کہ جب نمل یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تو یوسف رضا گیلانی نے آ کے اس کا افتتاح بھی کیا, احسن اقبال نے اس وہاں تقریر بھی کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ فیوچر میں کیا ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملانے سے, ان لوگوں سے بات کرنے سے, ان لوگوں کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے سے ریفیوز کر دیا, اور ابھی تک ریفیوز کر رہے ہیں. پہلے کیا اصول تھا ان کا اور بعد میں کیا اصول تھا, وہ دو مختلف اصول ہیں. وہ اس وقت تک کھڑے رہے اپنے اصول پہ جب تک کہ وہ ان کو سوٹ کرتا تھا, مطلب عمران خان کو سوٹ کرتا تھا, اور پھر وہ اصول انہوں نے بدل دیا اور پھر وہ نئے اصول پہ اپنے جم کے کھڑے ہو گئے جو اس وقت کے حساب سے ان کو سوٹ کرتا تھا. تو ہاں وہ اصول پسند ہوں گے, لیکن وہ اصول پسند اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنے اصول بناتے ہیں, اس پہ کھڑے رہتے ہیں. پھر جب وہ اصول ان کے مفاد میں یا ان کے مقصد کو حل کرنے میں وہ فائدہ مند نہیں ہوتا, تو پھر وہ اپنا اصول ایک طرف رکھ کے نیا ایک اصول بنا لیتے ہیں جو اس سے متضاد بھی ہو سکتا ہے. تو عمران خان کی جو اصول پسندی ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کو تو کیا پتا ہوگا, یہ تو ان کو اپنے باپ کا, پاکستان کا ان کو کیا علم ہوگا یا ان ڈیپتھ کوئی نالج ہوگی. اچھا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑے مزے کی بات کی. ہوسٹ نے پوچھا ان سے کہ جب آپ کی بات ہوتی ہے تو کیا بات ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات عام طور سے فون کال جو ہوتی ہے وہ 20 منٹ تک رہتی ہے. اس 20 منٹ میں جو پہلے 10 منٹ ہوتے ہیں وہ تو عمران خان جو ہے وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں, پریچ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لائف سے کیا سیکھا, اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے لائف گزارنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ عمران خان کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں سارا وقت, وہ تو سارا وقت پریچ ہی کرتے رہتے ہیں. وہ جب وزیر اعظم تھے اور وہ کرتے تھے نا کسی سرکاری محفلوں میں بھی یا سرکاری پروگرامز میں یا اس طرح کے جو فارمل آپ کے پروگرام, وہاں پہ وہ پالیسی کے بجائے وہ نصیحتیں ہی کرتے تھے, وہ پریچ ہی کرتے تھے, وہ اخلاقیات کے دعوے کرتے تھے یا درس دیتے تھے, کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں نا, اور تو کچھ ان کو پالیسی کے بارے میں نہ معلوم ہے, نہ ان کو ایشوز کے بارے میں معلوم ہے, نہ ان کو ان ڈیپتھ انٹرنیشنل سچویشن کا پتہ ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے جو آسان کام ہوتا ہے نا وہ نصیحت کرنا ہوتا ہے, وہ لوگوں کو اخلاقیات کے درس دینا ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے منہ سے الفاظ ہوتے ہیں جو اچھے اچھے نکلتے ہیں, لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ بھی کیا ہے, اور ان کو بجائے یہ بتانے کہ آپ پاکستان کے ایشوز کو دیکھیں, اپنے مسائل کو دیکھیں, اس کے حل کی طرف جائیں, انہوں نے اخلاقیات کے درس دیے اور اس کے لیے مذہب کو بھی استعمال کیا. یہ سب کو معلوم ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی. اچھا ایک اور جو قاسم, مجھے نہیں معلوم کہ قاسم کون ہے, سلمان کون ہے, وہ جو داڑھی والا ہے, اس نے یہ کہا کہ ہوسٹ نے پوچھا کہ اچھا آپ کو کال کا کیسے پتہ چلتا ہے, یا کوئی سیٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی عمران خان سے بات کرائی جاتی ہے, یا کال کرنے کا کوئی ٹائم فکس ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں, ہمیں کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا, ہمیں 4 بجے اچانک سے میسج آ جاتا ہے کہ 10 بجے کال ہے, تو ہم تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان اور UK میں ٹائم کا فرق ہے, تو ہم جب دیکھتے ہیں میسج کو تو ہمارے پاس 6 گھنٹے ہوتے ہیں, 4 سے صبح 10 بجے تک, جس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. تو ہم کئی دفعہ سو رہے ہوتے ہیں, جلدی اٹھتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ جو بھی کرنا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے. لیکن پھر فوراً دوسری لائن میں انہوں نے یہ کہا کہ کئی ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں ہم وہ بھی کئی دفعہ کینسل کر کے تو ہم کال اٹینڈ کرتے ہیں. پہلے خود ہی انہوں نے کہا کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگز بھی کینسل کر دیتے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی یہ بات عجیب لگی, کیوں ان کو تھوڑا سا شاید وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ کیا ان کی میٹنگز بھی اس وقت ہوتی ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کانٹرڈکشن تھی اس بات میں. پھر انہوں نے وہ بات کی جو ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ بہت ریزیلینٹ ہیں, مطلب یہ کہ ان میں بہت حوصلہ ہے, دم خم ہے, وہ جھکتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, سر نہیں جھکاتے وغیرہ وغیرہ. اور PTI کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی یہی کہتی رہی ہے جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اب اس سے ظاہر عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ جب ایک امیج ایسا بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس امیج سے اگر انحراف کریں گے یا اس امیج کے خلاف کوئی بات کریں گے تو آپ کی جو کیریکٹر ہے اس پہ اثر پڑے گا یا آپ کے امیج پہ اثر پڑے گا. تو عمران خان ایک طرح سے اس امیج میں قید ہو کے رہ گئے ہیں, اور اب وہ نہ کسی سے مذاکرات کر سکتے ہیں. مطلب سیاست کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں, بات چیت سے مسائل حل کریں, آپ ہر وقت ڈنڈا اٹھا کے تو نہیں بیٹھے رہتے. لیکن کیونکہ اب ہر کسی نے ان کو ریزیلینٹ اور نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے کپتان کے نعرے لگا لگا کے ان کو اس نہج
سٹیج پہ پہنچا دیا ہے. اور فرینکلی دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس چارہ کیا ہے. ہی ہیز ٹو بی ریزیلینٹ بیکاز اس وقت وہ جو مرضی کر لیں, وہ جیل سے تو باہر نہیں نکلنے والے, نہ ان کو کوئی معافی ملنے والی ہے انلیس کہ کوئی بہت ہی اچانک سے ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہو جائے. یہ میرا خیال تھا کہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی. پھر ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ اب کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب آپ جو میرے سے انٹرویو کر رہے ہیں آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کی حکومت پہ پریشر ڈالے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اور پھر انہوں نے اس میں رچرڈ گرنیل کا بھی ذکر کیا اور پھر ٹرمپ کا بھی ذکر کیا کہ ایک اگر دنیا کا جو سب سے طاقتور انسان ہے اگر اس کی طرف سے میسج جائے گا تو پھر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی اس کی بات سننے پر. اس کو تو میں کہوں گی کہ یہ کھلم کھلا پاکستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کی کوشش ہے. اگر ان کو کسی کو میسج دینا ہے تو ان کو نتن یاہو کو میسج دلوانا چاہیے, انٹرنیشنل پریشر نتن یاہو پہ اور اسرائیل پہ ڈلوانا چاہیے کہ وہاں جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو وہ ختم کرے. وہاں پتہ نہیں میرے خیال ہے 60-70 کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں, کتنے جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ان کو اپنی توجہ جو ہے تھوڑی سی اس طرف مبذول کرنی چاہیے. اور پھر ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کب آخری دفعہ ملے تھے عمران خان سے, تو انہوں نے پتہ نہیں 2 سال 3 سال کتنے کا وقفہ بتایا جب ان کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے. اس لیے نہیں آئے کہ ان کو منع کیا گیا تھا, اس لیے نہیں آئے کہ حکومت نے پاکستان نے کوئی قدغن لگائی تھی, وہ اس لیے نہیں آئے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو حالات ہیں, یہ جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے وہ میرے بچوں کے لیے سیف نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس سے ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئے. یعنی کہ عمران خان نے پاکستان کے بچوں کو, غریبوں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کے, ان کو جیلوں میں بھجوا کے, ان پہ گولیاں چلوا کے, وہ تو سارے کام کیے, لیکن اپنے بچوں کو وہ پاکستان نہیں لے کے آئے کہ ان کے لیے خطرناک ماحول ہے, کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں سے اس بندے کو کہ آپ کو اوقات کا پتہ چلتا ہے, اس بندے کے آپ کو ذہن کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں دوغلا پن کتنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتا ہے, پاکستان کے بچوں کے لیے کیا سوچتا ہے. یہ چند باتیں تھیں اس انٹرویو میں, آپ خود سن لیجئے, انگلش میں ہے لیکن آپ کے میرے خیال لوگوں نے تجزیے بھی کیے ہوئے ہیں, آپ خود سن لیجئے کہ کیا کہا ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت پاکستان کو کسی دباؤ میں آنا چاہیے. حکومت پاکستان کے جو اپنے قوانین ہیں اس کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہیں وہ اس کو کرنے چاہیے. جو قوانین اس وقت موجود ہیں ان کی یاد رہے کہ ان کی شروعات عمران خان کے زمانے سے ہوئی تھی. ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے اس پہ عمران خان, مراد سعید اور پتہ نہیں کس کس کے ملٹری کورٹس کے حق میں ان کے بیانات آئے ہوئے ہیں کہ اس کا حل ہی یہی ہے, اس کے بغیر تو ہم ان کو سزا ہی نہیں دے سکتے دہشت گردوں کو. اور پھر جو پیکا کا قانون ہے اس پہ بھی عمران خان نے بیان دیا ہوا ہے کہ پیکا کا قانون جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی ہے. اور اس طرح سے ان کے زمانے میں جو ان کے مخالف سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, یہ سارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے جو عمران خان نے خود سیٹ کیا ہے. اب وہ خود ہی اسی دام میں پھنس رہے ہیں. اب اس میں جو حالات اور واقعات ہیں اور جو قانون ہے وہ میرا خیال ہے اپنا سمت جو ہے وہ خود تعین کرے گا. اور عمران خان کے فی الحال تو مجھے چاہے نجم سیٹھی کچھ بھی کہہ لیں, میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آنے والے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے میرا بہت ہی سنسیئر مشورہ یہ ہے یا سجیسٹن ہے, نصیحت ہے ان سے بڑا ہونے کے حوالے سے کہ آپ جو ہیں آپ سیریسلی کنسیڈر کریں کہ پی ٹی آئی نے, عمران خان نے اس ملک کو کیا دیا, آپ کو کیا دیا. اور پھر آپ برابری پارٹی کے جو منشور ہے, برابری پارٹی کے پیمفلٹس ہیں, جواد صاحب کی ویڈیوز ہیں, ان کا مطالعہ کریں, ان کو دیکھیں, سنیں, سمجھیں. کوئی سوال ہے تو ہم سے پوچھیں, کیونکہ صرف برابری پارٹی پاکستان ہی ایک ترقی پسند, روشن خیال, خوشحال پاکستان کی ضامن ہے. اس میں آئیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں. شکریہ.